تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. اچھا، بڑا شارٹ نوٹس پہ مجھے حضرت جی نے کہا کہ آ کے بیان کرنا ہے، تو فون آیا کہ جی آ جائیں بیان کرنا ہے. کچھ ذہن میں خاص چیزیں نہیں ہیں تو آپ لوگ دعا کریں. حضرت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دعا کریں ہمارے سے، کوئی باتیں ایسی کچھ اللہ تعالیٰ کے الوا دیں جس میں مجھے بھی فائدہ ہو جائے، آپ کو بھی فائدہ ہو. بیان تھوڑے میرے خطرناک ٹائپ ہوتے ہیں کیونکہ میں 10 سال انگلینڈ میں رہ کے آیا ہوں، تو دونوں معاشرے میں نے دیکھے ہوئے. پاکستان میں بھی رہا، 10 سال انگلینڈ میں بھی رہا. تو دو معاشرے جب انسان دیکھ لیتا ہے تو ان دونوں کے درمیان میں موازنہ کرنا آسان ہو جاتا ہے نا. آپ موازنہ کر ہی نہیں سکتے جب آپ کو دوسرے کے پتہ ہے ایک بندہ بہت خوبصورت ہے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی خوبصورت بندہ نہ دیکھا تو کالا آبشی بھی آپ کو خوبصورت لگے گا. ہے ایسے ہی ہے، ظاہری بات ہے، کیونکہ آپ نے کسی چیز کو جب کمپیئر کرنا ہوتا ہے، کمپیریزنز کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ ایک چیز کو ساتھ رکھتے ہیں اور پھر دوسری چیز کو ساتھ رکھتے ہیں، تیسری، چوتھی، پانچویں. جب درجنوں چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ کو کمپیئر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح میں لنڈن میں 10 سال رہا، اور میں نے جو زندگی اپنی گزاری ہے وہ تقریباً انگریزوں والی زندگی تھی. ایک انگریز کی طرح میں نے زندگی گزاری، اور کافی عرصہ جو ہے، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں نکل ہی آئیں گی. تو 10 سال جو میری وہاں پر زندگی رہی، کیونکہ یہاں پر تربیت بیان بھی تربیت کے اوپر ہے، تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے میں جب لندن میں گیا تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکا آزاد ہو گیا بالکل، اور جس میں تقوی نہ ہو اور اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر تو الدنیا سجن المومن والجنت الکافر بن جاتی نا. پھر انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ تھی. 10 سال میں نے اپنی زندگی گزاری اور اس معاشرے کو بہت میں نے کلوزلی اس کو دیکھا بھی اور اس کا میں حصہ بھی بنا رہا. پھر ایسا ہوا کہ وقت کے ساتھ میرے اندر تھوڑا سا جو ایمان کی جو چنگاری تھی وہ ہلنے لگی. کچھ اس کی گرماہٹ اور کچھ اس کی جو وارمتھ تھی اور فیلنگ تھی جو مجھے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی. تو میرے 32 سال کے بعد میں نے سوچا کہ شادی کر لینی چاہیے. تو میرے ذہن میں جو معاشرہ پاکستان کا اور انگلینڈ کا چل رہا تھا، اس میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کہاں شادی کرنی چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے، چونکہ مسلمان گھرانے پیدا ہوئے تھے، کچھ تبلیغ کے ساتھ بھی میرے گھر والوں کا تعلق تھا، اس کی وجہ سے اور کچھ صحبت کی وجہ سے انسان کے اندر ایک کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر فیصلہ جب کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہیلپ کر دیتے ہیں انسان کی اور وہ صحیح فیصلہ کر لیتا ہے. تو میں نے فیصلہ کیا واپس آ کے اپنے رشتہ دار کے ساتھ کسی گاؤں میں جا کے گلگت میں، وہاں پر ذہن میں میرے یہ تھی کہ میں کسی ایسی عورت سے شادی کروں جو دوپٹہ کرتی ہو کم از کم. تھا تو میں ویسٹرن قسم کا آدمی، تو لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ویسٹرنائزڈ ہے بہت زیادہ. لیکن میں واپس آیا اور الحمدللہ میں نے جب شادی کی اور نیک بیوی مجھے مل گئی. صحبت کی میں بات کر رہا ہوں. صحبت یہ جو چیز ہے نا، جو حضرت جی کی صحبت ہے، جیسے اور لوگوں کی صحبت ہوگی، یہ اتنا فائدہ دیتی ہے، اتنا فائدہ دیتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے برائلر مرغی نہیں ہوتی، اس کو جب آپ فیڈ دیتے ہیں تو 30-40 دنوں میں بڑی 2 کلو کی مرغی بن جاتی ہے، اور جو دیسی مرغی ہوتی ہے سالوں سال لگ جاتے ہیں اس کا. مطلب آپ جب صحبت میں کسی کی آ جاتے ہیں نا، تو جو چیز آپ نے دین کی 60 سال کے بعد جو آپ کو ملنی چاہیے تھی نا، وہ میں بلا مغالبہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو ودن 3 یا 4 مہینے میں مل جاتی ہے. 60 سال کہاں اور صحبت کے 30-40 دن کہاں. ٹھیک ہے، میں اپنی مسجد میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، صحبت میں نہ ہونے کی وجہ سے کچھ 60-70 ایئرس کے بعد ان کے
اب میرے فادر ہیں جیسے وہ الحمدللہ بہت اچھے 5 وقت کے نمازی، کبھی میں نے نہیں دیکھا ان کو نماز پڑھتے ہیں، با جماعت نماز پڑھی، لیکن ان کی کوئی صحبت نہیں تھی کسی کو، کسی بزرگ کو، کسی اللہ والے کو جانتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کم از کم 60 سال لگ گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ صحبت کا جو اثر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو سپیڈ اپ کر دیتا ہے. 60 ایئرس کو سکویز کر کے وہ 30-40 ڈیز میں آپ کو وہ چیز جو ہے مل جاتی ہے. تو اس کے پیچھے سائنس کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شر اور خیر بھی ڈال دی، دونوں چیز، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کے اندر شر بھی ڈال دی اور خیر کو ڈال دی. اب یہ محنت آپ لوگوں نے کرنی ہے، ہم نے کرنی ہے، یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے کہ ہم نے اس کو محنت جس پہ کریں گے اس کی جو نورانیت ہوگی جیسے وہ بڑھتی جائے گی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے چاند ہوتا ہے، اس کا آپ نے حالہ دیکھا ہوگا، اس کے ارد ایک حالہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں. اسی طرح ہی جب انسان اپنی نورانیت پر جو جس کی مشابہت، آپ انسان مرکب ہے 2 چیزوں سے، ایک روح ہے اس کی جس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ نورانیت کے ساتھ ہے، فرشتوں کے ساتھ ہے، اور ایک آپ کا حیوان ہے جو حیوانیت کے ساتھ ہے، جس میں شہوت، سونا، بیٹھنا، کھانا پینا، یہ ساری اجازتیں ہیں. تو جس طرف آپ محنت کریں گے وہ چیز باہر آئے گی، although کہ آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن that thing is there، وہ وہاں پر موجود ہے اور وہ اپنا اثر کر رہی ہے. تو جتنا آپ اپنے خیر پہ اثر کریں گے اتنا آپ کا جو خیر کا حالہ ہے وہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. جتنی آپ اپنے شر پہ محنت کریں گے اتنی ہی منحوسیت کا جو حالہ ہے وہ بڑھتا جائے گا. ڈبلیو بلاک کے مولوی صاحب نے ایک بیان تھا، اس میں اشرف صاحب تھے پرانے، انہوں نے کہا ایک جماعت گئی جاپان میں وہ جماعت گئی اور ان کو کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملی. جب جگہ نہیں ملی تو ان کو جاپان کے جو گرجا گھر ٹائپ میں بدھ مت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو چلے گئے کہ جی آپ ہمیں تھوڑا سا 1-2 دن رہنے کی اجازت دے دیجئے کیونکہ جگہ کوئی نہیں مل رہی. وہ بندہ اچھا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ رہ لیں، لیکن یہاں پہ تبلیغ نہ کرنا، اپنا مسجد میں اس طرح، اپنا گرجا گھر میں اس طرح کی حرکتیں نہ کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ اپنا وضو وغیرہ ادھر کرتے تھے اور اس طرح کر کے نکل جاتے تھے. 1-2 دن بعد ان کو جو اکوموڈیشن تھی وہ مل گئی. تو جاتے انہوں نے کہا تھینک یو جی، بڑا آپ کا شکریہ، ہم جا رہے ہیں، آپ نے ہمیں کیا کہتے ہیں 2 دن ادھر رہنے دیا. تو کہا آپ جا تو رہے ہیں لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیا بات پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھو سب سے پہلے تو میں اپنی پاورز جو ہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ بھی یہ مراقبے وغیرہ میں بہت آگے گئے ہوتے ہیں نا، ایک خاص ڈفرینٹ سائڈ ہے وہ ان کی. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے نا ایک اپنی پاور جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس نے اپنا ایک جو مرید ٹائپ بندہ تھا اس کو وہاں پر کھڑا کیا اور یہاں سے اس نے ہاتھ سے اس کو یوں کیا جیسے، ٹھیک ہے نا. کہتا وہ بندہ اڑ کے جا کے پیچھے جا کے گرا. اس جماعت والوں نے کہا. تو کہتے ہیں یہ میں آپ کو دکھانا نہیں چاہ رہا، لیکن جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ جب آپ لوگ یہ پانی میں کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے ہیں یہ ایسے 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 کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ لوگ؟ کہتے ہیں ہم تو وضو کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں جب اپنی پاور جو اپنی ویژن سے جب میں دیکھتا ہوں تو آپ کے گرد جب یہ وضو کر رہے ہوتے ہیں ایک ایسا حالہ بن جاتا ہے جو اتنا سٹرونگ ہوتا ہے، اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ جب میری جو پاورز جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں وضو کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے نا کہ جی آپ جب وضو کرتے تھے تو ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے. انجینئر کو نظر نہیں آتے وہ گناہ. انجینئر کہتے ہیں ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوتی. انجینئر صاحب کہتے ہیں ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہے، یہ پاگل والی باتیں ہیں، پھکیاں کھلاؤ ہیں جی. تو وہ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک جب بزرگ اور ایک صحبت میں رہنے والا آدمی کیا کیا چیزیں دیکھ سکتا ہے، کیا کیا چیزیں اس کو نظر آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے نا. کرامات ہوتی ہیں. اب کرامات کی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، اور ڈیفینیشنز اگر آپ کو نہیں پتا تو کیا کر سکتے. کرامات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بندہ خود نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ صحبت جو ہے، میں نے آپ کو نورانیت کی بات کر رہا تھا، یہ ایک میں نے مثال دی آپ کو کہ نورانیت ایسی چیز ہوتی. تو میں نے نکاح کیا، واپس آئے تو میری جو وائف تھی الحمدللہ 5 وقت کی نمازی، 3 دن میں قرآن پڑھنے والی، اس طرح کی تھیں. تو ظاہری بات ہے ان کی نورانیت جو تھی، ان کا جو انہوں نے اپنے خیر پہ جو کام کیا ہوا تھا وہ میرے شر سے بہت زیادہ تھا. میں نے تو اپنی منحوسیت پہ کام کیا ہوا تھا. میرے ایک منحوسیت کا جو حالہ تھا میرے ارد گرد وہ تھا، اس کی جو خیر کا جو حالہ تھا وہ بہت زیادہ تھا. تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ 2 بندے جب اس طرح کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو جس کا نور زیادہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے شر کو دباتا ہے. جیسے ہم حضرت جی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آنسو ٹپکنا شروع ہوتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنتے ہیں تو گرماہٹ ہونا شروع ہوتی ہے. بندہ کہنا میں سب کچھ چھڑ دینا جی، میں تو جا رہے ہیں بس.
میں چلے تو جا رہے 40 مہینے 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں میں. یہ فیصلہ کہاں سے آیا؟ وہ اس بندے کی جو نورانیت، جو ساری عمر جو اس نے اللہ کو وقت دیا ہوتا ہے، اس وقت کی وجہ سے وہ اندر اس کی ہوتی ہے وہ چیز. تو اس نے پھر وہ جو شر تھا جب وہ دب جاتا ہے تو تھوڑی سی چنگاری ہوتی ہے آپ کی خیر کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈالی، وہ تو ہے نا، وہ تھوڑی دیر کے لیے اوپر آ جاتی ہے. جب وہ تھوڑی دیر کے لیے اوپر آ جاتی ہے بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسی فیلنگ ہے، یہ میرے اندر کیسی کیفیات آ رہی ہیں، میں رونا چاہتا ہوں، میں کچھ اچھا کام کرنا چاہتا ہوں. لیکن وہی خیر والا بندے سے جب وہ صحبت ہٹ جاتی ہے اس کی پھر وہی منحوسیت جو باہر آ جاتی ہے، تو پھر وہ اس کا جو شر جو خیر ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے. تو میں نے الحمدللہ پھر شادی کی. شادی کرنے کے بعد جو نورانیت تھی گھر والی کی وہ پڑھنا شروع ہو گئی. کوئی تقریباً میں ادھر فلمیں بھی بناتا تھا، ایکٹنگ بھی کرتا تھا، کچھ اس طرح کے شوقس بھی تھے اور گرافک ڈیزائننگ جاب بھی کرتا تھا. تو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو صحبت کا مجھے اثر پڑنے لگا نا، تو میری جو شر تھا وہ دبنے لگ گیا. وقت کے ساتھ ساتھ دب کے پھر آہستہ پھر وہ نورانیت جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو گئی. میری فیلنگز جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو گئی. وہ فیلنگز چینج ہونا شروع ہو گئی. میں نماز پڑھنا شروع ہو گیا، میں 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع ہو گیا، میں قرآن پڑھنا شروع ہو گیا. پھر ایونچولی بڑھتے وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ یہاں اب ہم رہ نہیں سکتے. ہمارے مطلب ہم یہاں اب رہ کے کیا کریں گے؟ ایک ایسا ماحول جہاں عریانی، فحاشی اور بے شرمی اور ایک مطلب جس طرح میں نے کہا نا کہ جو انسان اپنی حیوانیت پہ کام کرتا ہے تو وہ ایک گٹر کا ڈھکنا ہوتا ہے. آپ کا نفس جو ہے یہ ایک گٹر کا ڈھکنا ہے. جب یہ کھل جاتا ہے تو یہ اتنا پھولتا ہے، اتنا پھیلتا ہے اور یہ اس قسم کا بن جاتا ہے کہ انسان ایک حیوان بن جاتا ہے. تو ویسٹرن معاشرہ جو ہے وہ ایک طرح کا حیوانوں کا معاشرہ تھا. پھر ہم اس کو چھوڑ کے واپس آ کے مجھے پھر علم کی تھوڑی سی طلب تھی. اس طرح ڈھونڈتے پھر مجھے حضرت جی مجھے مل گئے اور حضرت جی نے پھر ہمارے لیے کلاسز کی اور ہم آتے یہیں پہ میں پڑھتا رہا. پڑھ کے پھر الحمدللہ 8 سال پھر میں نے 1 سال جامعہ اشرف سے دورہ کیا. پھر اس طرح علم دین بھی پڑھ لیا. میرے گھر میں شریعت بھی آ گئی. میری بیوی نے پردہ بھی کرنا شروع کر دیا. میں نے سنتوں پر عمل کرنے، میرے بچے اسلامی اسکول میں جانا شروع ہو گیا. تو میں پھر ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں جس میں جو ہے دونوں معاشروں کو میں نے دیکھا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں مورل سٹینڈرڈز کی بات کروں گا، ویسٹرن مورل سٹینڈرڈز اور اسلامک مورل سٹینڈرڈز، کہ آپ لوگ یہ اخلاقی جو سٹینڈرڈز ہیں کون سے والے چاہتے ہیں. دونوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مرضی آپ لوگوں کی ہے کہ آپ لوگ کون سا والا چوز کرتے ہیں. تو آج کل ایک ایسے ہم دور میں رہ رہے ہیں کہ جس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ایسا دور ہے کہ ہمارے اندر اتنی زیادہ انفارمیشن جا رہی ہے کہ جو انفارمیشن اندر جا رہی ہے اور اس انفارمیشن کو ہمارا جو ذہن ہے پروسیس جو کر رہا ہوتا ہے وہ کارنل ڈیزائرز پہ کر رہا ہوتا ہے، حیوانیت کے بیسس پہ کر رہا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ کیونکہ نورانیت اور اسپرچویلٹی میں کبھی کام ہی نہیں کیا. آپ کے اندر ایک چیز جا رہی ہے، آپ کے اندر ایک انفارمیشن جا رہی ہے، تو ایویں تو نہیں جا رہی نا کوئی چیز، وہ اندر جا رہی ہے اور آپ کو کنٹامینیٹ کری جا رہی ہے. وہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے بندہ اس کو، جیسے ایک کمپیوٹر چیز کو پروسیس کرتا ہے، بالکل اسی طرح جو انفارمیشن آپ کے اندر جا رہی ہوتی اس کو آپ کا ذہن پروسیس کر رہا ہوتا ہے بیسڈ آن کارنل ڈیزائرز، حیوانی شہوات پر یہ اس کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے. تو جب وہ پروسیس کرتا ہے تو پھر انسان کی پرسنالٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیسے فرائڈ اینڈ یونگ بہت بڑے سائیکالوجسٹ تھے، میں اس کالج میں پڑھا تھا. وہ فرائڈ اینڈ یونگ کہتے ہیں when you go out in the public you are bombarded with information and this information your mind receives this information and keeps it inside and based on that information your ego and super ego and the personality is born. کہ آپ جب باہر جاتے ہیں پبلک میں تو آپ کی اتنی انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہ انفارمیشن آپ کی آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، اسکن کے ذریعے آپ کے اندر جا رہی ہے. وہ جاتے آپ کے اندر آپ کی پرسنالٹی بنا رہی ہے. تو ایک ٹائم آتا ہے کہ ایک انسان کی پرسنالٹی بن جاتی ہے بیسڈ آن دا کارنل ڈیزائرز. یہ اس نے کہا تقریباً 100 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. 100 سال پہلے آپ مجھے بتائیں جب بندہ باہر پبلک میں جاتا ہو تو کیا انفارمیشن ہوتی ہوگی؟ کچھ بورڈ لگے ہوں گے، کچھ عورتیں ہیں، کچھ مرد، کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے. اب
آج کل کے دور میں جو ڈیوائسز ہمارے جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ جو ڈبے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ اور ٹی وی اور سکرینز جو ہوتی ہیں، یہ ڈیوائسز صرف ڈبے نہیں ہیں، یہ سونامی آف انفارمیشن ہے جو کنیکٹڈ ٹو دا ہول ورلڈ. ایک 6 سال کا بچہ جو ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کے جب اپنا فون آن کرتا ہے تو اس کو پوری دنیا کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور پوری دنیا کی جو انفارمیشن اس بچے کے اندر جا رہی ہے اور اس کو فلٹر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. is just left at the mercy of your carnal desires، کہ آپ کی carnal desires کے حوالے ہو گئی وہ انفارمیشن اس بچے کی. اب یہ بچہ جب بڑھنا شروع ہو جائے گا تو یہ اپنا ایک دین لے کے آئے گا، یہ اپنی ایک سوچ لے کے آئے گا، اور یہ بچہ کہے گا کہ جی میں یہ بننا چاہتا ہوں، میں وہ بننا چاہتا ہوں، میں یہ بننا چاہتا ہوں. اور وہ پھر ایک اور بچہ آئے گا، وہ اپنی سوچ لے کے آئے گا، یہ اپنی سوچ لے کے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو شروع میں جو آیت پڑھی وہ میں نے آپ کو یہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات قرآن مجید میں تمثیل یا ایگزامپلز کے ذریعے انسان کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ آسان ہو جاتی ہے. میں اگر آپ کسی چیز کی ایگزامپل دوں گا تو وہ سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتی ہے. تو اللہ ایک اچھے درخت اور ایک برے درخت کی مثال دے رہے ہیں. کہتے ہیں اچھا درخت جو ہے نا، اچھے کلمہ جو ہے، کلمے کی اور درخت کی مثال دے کہ اس کے روٹس بہت سٹرونگ ہوتی ہیں، اور اس کا جب روٹس جب سٹرونگ ہوتی ہیں تو اس کا تنا بھی بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے، اور جب تنا بھی اس کا جو سٹرونگ ہو جاتا ہے تو اس کی شاخیں بھی سٹرونگ ہو جاتی ہیں. اس کی جب شاخیں سٹرونگ ہوتی ہیں تو اس کے پتے بھی سٹرونگ ہو جاتے ہیں، اس کے فروٹ بھی سٹرونگ ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو بینیفٹ کرتا ہے، وہ انسان کے لیے ہر طرح کا فائدہ دیتا ہے. تو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو اللہ تعالیٰ کا نے کلمہ ہمیں بتائی ہے، اس کی مثال دے رہے ہیں ایک بیج کی. ایمان کیا ہے؟ ایک بیج کی مانند ہے. ایک بیج کیا ہے؟ ایک گندم کا بیج لے لیں، کسی درخت کا بیج لے لیں، میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں، اس کو 2000 سال تک پڑے رہے گا، کوئی فائدہ نہیں. اسی بیج کو میں اٹھاؤں گا، باہر باغ میں جا کے دبا دیتا ہوں، کھاد دیتا ہوں، اس کو اس کا ماحول دیتا ہوں، پانی دیتا ہوں، اس کو دھوپ سے بچاتا ہوں، اس کو آندھی طوفان سے بچاتا ہوں. وہی درخت کل کو اتنا بڑا بن جائے گا، اتنا بڑا درخت بن جائے گا کہ وہ لوگوں کو فائدہ دے گا. لوگ اس کے چھاؤں کے نیچے بیٹھیں گے، اس کا فروٹ کھائیں گے، مویشی آ کے اس کے پتے کھائیں گے، آخر کار کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کو ایز اے فیول کاٹ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک مسلمان کی مثال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایمان کی مثال ہے کہ ایمان جو کلمہ ہے اس کا بیج جب آپ اپنے دل کے کھیت میں جب اس کو بوتے ہیں تو اس کے بعد اس کو جب آپ اس کا ماحول دیتے ہیں تو پھر وہ ایمان جو ہے پھلتا پھولتا ہے. وہ ایمان پھر پھلتا پھولتا اور اتنا سٹرونگ ایمان بن جاتا ہے کہ تقوی والا ایمان بن جاتا ہے کہ جس میں انسان صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو جاتا ہے. ہر حال میں وہ اس کا ایمان اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ والا ایمان تھا. کیونکہ ان کے دل میں جو ایمان کا بیج جو ڈالنے والے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پلس ان کو ماحول بھی دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو وہ ایسے درخت بنے، وہ ایسے ایمان والے بنے کہ ان کے ایمان کا لیول دیکھ کے ہم لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں میں پاگل ہی ہو جاتا ہوں. کیسے پہنچ سکتے ہیں آپ ان کے ایمان کے لیول پہ؟ میں فتوحات شام پڑھ رہا تھا. کبھی آپ نے سوچا 60 ورسز 60,000؟ کبھی سوچا آپ نے کہ 60 ورسز 60,000 کبھی ہوتا ہے ایسے؟ کو بندہ کہے تمہارا پاگل ہو گیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا. شام میں یرموک کی جنگ میں جب باہان کی فوج 10 لاکھ کی فوج وہاں پر کھڑی تھی، 10 لاکھ، یہاں پر صرف 32-33 ہزار صحابہ کرام تھے. تو فتح کرتے کرتے یرموک کے وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ان کو میسج دیا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے آئے. تو وہاں پر ایک ایتھنک عربی تھا جبلہ کے نام سے، اس کی 60,000 کی فوج تھی. تو باہان نے اس کو پمپ کیا کہ یار یہ تو تمہارے علاقے کے ہیں، تم ان سے لڑ لو، آرام سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور ہم تمہیں آپ کو سونے جواہرات اور ان کو رینکس اور یہ چیزیں دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم لڑ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو وہ جب جبلہ آیا تو یہاں سے ابو عبیدہ بن جراح اس وقت جنرل تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو ان کا جو جاتے ہیں انہوں نے بات کی تو جبلہ کو بتایا کہ جبلہ دیکھو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی
جنگ اور بیٹل نہیں ہے. ہم ادھر رومنز کے ساتھ لڑنے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, شام میں ان کے ساتھ ہم رومیو کے ساتھ ہم لڑنے آئے ہیں, تو تم جو ہے آرام سے سائڈ پہ ہو جو, ہمیں ان کے ساتھ لڑنے دو. انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ آپ کو لڑنا پڑے گا. تو اس کو بڑا سمجھایا, وہ سمجھ نہیں آیا اس کو. اس نے کہا کل میدان پہ آ جاؤ. ٹھیک ہے جی, میدان میں آ جاتے ہیں. اب واپس گئے, مشورہ ہو رہا ہے, اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مشورہ دے رہے ہیں, اور مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ میں کل ان سے لڑنے جاؤں گا 60,000 سے. تو کہتے ہیں کہ جی آپ یوں کریں, مجھے کوئی 30 آدمی دے دیں. تو سارے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بات کرتی ہے آپ نے, آگے 60,000 کی جبلہ کی فوج ہے, آپ کہہ رہے ہیں مجھے 30 آدمی دے دیں. تو سارے ابو سفیان بھی تھے اور رضوان اور باقی صحابی بھی تھے, انہوں نے کہا یہ تو بہت کم ہے, 30 تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا. مشورہ ہونا شروع ہو گیا. مشورے کے بعد اینڈ میں طے پائے کہ 60 لے جاؤ. 30 نہیں 60 لے جاؤ ورسز 60,000. اب ہم 60 بھی سوچے تو کہ یار کیا بات کرے, تو 1 is equal to 1,000, 60,000, ٹھیک ہے نا, ایک بندہ 1000 سے لڑے گا. صبح جب وہاں پہنچے فوج پہ, تو جبلہ اپنی فوج کے ساتھ آیا اور وہاں سے چیخنا شروع ہو گیا, میں نے تمہیں بتایا کہ ہم مذاکرات کے لیے نہیں آئے, کہ ہم تم سے لڑنے ہیں, مذاکرات کے لیے نہیں آئے. صبح وہاں پھر وہ بیٹل شروع ہوتی ہے, بیٹل شروع ہوتی ہے, اور وہ تلواریں چلنا شروع ہوتی ہیں. اتنی شام ہو جاتی ہے, تلواریں لڑ لڑ کے آخر کار ان کو کوئی 5,000 بندہ جو ہے ان کا مار دیا, انہوں نے قتل کر دیا, اور وہ فوج بھاگ گئی. یہ کیا تھا؟ یہ ایمان کا لیول تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا ایمان کہ وہ آگے 60,000 کی فوج سے نہیں ڈر رہے تھے. وجہ کیا ہوئی کہ ایمان کا جو بیج تھا اس کو ماحول صحیح ملا تھا, صحبت صحیح مل گئی تھی. صحبت صحابی بن گئے صحبت سے. وہی لوگ تھے جو پہلے کیا ہوتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابی بن گئے, اور رضی اللہ عنہم اجمعین بن گئے. تو اس صحبت کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے چینجز آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح کے اتنے واقعے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, اسی طرح حضرت خبیب کا واقعہ ہے, اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا واقعہ, جب بدر میں جب وہ لڑ رہے تھے, سامنے باپ آ جاتا, اس کو ڈاج کر کے ادھر چلے جاتا, وہ ادھر آ جائے, کبھی ادھر آ جائے, کبھی ادھر آ جائے, کبھی ادھر, تو آخر کا اس نے اس کی گردن ہی اڑا دی. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اور ایمان کا لیول اتنا زیادہ تھا کہ اس نے اپنے باپ کو بھی قتل کر دیا, کیونکہ یہ ایک طبعی محبت ہوتی ہے انسان کے اندر ماں باپ کی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ طبعی نہیں ہے, وہ آپ نے ڈیولپ کرنی ہے اپنے اندر. وہ کیسے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آپ کے اندر ان بلٹ ڈالی ہوئی ہے طبعی, جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں کہ تم طبعی کو بھی چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. اب کیسے کریں گے آپ؟ وہ تبھی کریں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا پتہ ہوگا انسان کو, تو پھر جا کے وہ صحابی بنتے ہیں, اور پھر جا کے وہ اس طرح کے لوگ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مثال دی اچھے درخت کی, اور پھر برے درخت کی مثال دی کہ برا درخت کیا ہوتا ہے, برا کلمہ ہوتا ہے, جس کی بیسس پہ جب انسان کا جب پرسنالٹی بنتی ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے شاخ ہوتی ہے, اس کو ہاتھ سے پکڑ کے آپ اس کو پھینک دیتے ہیں. تو ہمیں 2 مورل سٹینڈرڈز ملتے ہیں, ایک ویسٹرن مورل سٹینڈرڈز اور ایک جو ہے اسلامک مورل سٹینڈرڈ, ٹھیک ہے نا. اب ان دونوں کے لیے ہم نے موازنہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا سٹینڈرڈ ہے, جو اخلاقی جو مورلز ہوتے ہیں وہ کون سا ہم نے چوز کرنا ہے. چونکہ میں نے دونوں معاشرے دیکھے ہوتے ہیں, تو میں نے دونوں معاشرے دیکھے ہیں, تو اس لیے میں دونوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اس لیے اس میں جو ویسٹرن جو مورل سٹینڈرڈ ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, شاید ٹھیک نہیں ہیں, لیکن فار دا سیک آف علم میں آپ کو بتاؤں تاکہ ہمارے ینگسٹرز جو ادھر جانا چاہتے ہیں وہ پھر اپنے آپ کو اپنا ذہن بنا کے جائیں. کیونکہ دیکھیں آپ نے اگر وہ والا مورل سٹینڈرڈ جو اخلاقی ان کا جو سٹینڈرڈ ہے, معیار ہے, اگر آپ نے اس کو چننا ہے, جیسے ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ویسٹ میں جائیں, وہاں جا کے رہیں, تو آپ اپنے آپ کو اپنے اندر گورے کی برداشت کو بھی پیدا کریں. گورے کے اندر ایک خاص قسم کی برداشت ہے, ٹالرنس لیول ہے, وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گورا
جب اس کے گھر والی، اس کی بیوی یا گرل فرینڈ جب باہر جاتی ہے، ان میں ہوتا ہے ہینس نائٹ آؤٹ کہتے ہیں، جس میں لڑکیاں باہر جاتی ہیں، پیتی ہیں، شراب پیتی ہیں اور انجوائے کرتی ہیں، واپس آتی ہیں. تو جب وہ واپس آتی ہیں تو بہت سارا کام کر کے آ گئی ہوتی ہیں، واپس آ کے اپنے شوہر کو بتاتی کہ ڈارلنگ آئی ایم سو سوری، میں کل رات کو اتنے نشے میں تھی کہ میں سے منہ کالا کیا، میں نے زنا ہو گیا مجھ سے، آئی ایم سو سوری. وہ کہتی ہے اٹس آل رائٹ ڈارلنگ، تم کتنی آنیسٹ ہو، تم کتنی سچ بولنے والی ہو، میں آئی ایم پراؤڈ آف یو. یہ اس کا ٹالرنس لیول ہے. تو جب انسان اس مورل سٹینڈرڈ کو جب چوز کرنا چاہتا ہے تو پھر اپنے اندر یہ مورل، اپنے اندر بھی یہ ٹالرنس لیول، یہ برداشت کا لیول بھی پیدا کر لے. کیونکہ اس وقت پھر انسان کے اندر سے پھر اسلام نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ آپ نے خود ہی اس ماحول کو، اس گندے کلمے کو آپ نے چوز کیا ہے، اور اس کی جو بیسس پہ جو اگنے والا ہے، جو چیز نکلنے والی ہے، وہ کانٹے اور شاخیں ہی ہوں گے، پھر اس کو برداشت کریں. اب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے، اب وہاں پر LGBT کے لاز ہیں. بیٹا کہتا ہے کہ جی، ابا کہتا ہے ابا جی میں جو ہے میں ہم جنس، مطلب کہ ہم جنس بننا چاہتا ہوں. باپ کہے گا ٹھیک ہے، اٹس آل رائٹ، اٹس یور چوائس. اس وقت پھر آپ کے اندر سے اسلام نہیں نکلنا چاہیے. بیٹی بھی اسی طرح ہی، پھر وہ کہیں گے ہم نے جی ایک بچہ بھی اڈاپٹ کرنا ہے. اس دن میں واٹس ایپ پہ، یہ تھوڑی سی عجیب سی باتیں ہیں، لیکن یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی افسانے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ روز کی بات ہے وہاں پر، یہ روز کی کہانیاں ہیں وہاں پر. ایک تصویر میں نے دیکھی، ایک بوڑھی مائی بیٹھی ہوئی ہے اور بچہ چھوٹا سا اٹھایا ہوا ہے، اور لکھا ہے گرینڈ مدر گیو برتھ ٹو ہر گرینڈ چائلڈ. میں بڑا حیران، میں نے کہا یہ بڑی عجیب سی اسٹیٹمنٹ ہے، کیا مطلب اس کا؟ 2 لڑکے بھی کھڑے ہوئے تھے، اس کے بعد سارے خوشیاں، بڑا تصویر نکالی ہوئی ہے. تو میں نے اس کو نیچے پڑھا تو پتہ چلا کہ اس کے جو بیٹا تھا وہ ہم جنس تھا، مطلب ان میں 2 مردوں نے آپس میں شادی کی ہوئی تھی. اب اس کا بیٹا ایموشنل ہو کر اس نے کہا جی میں بچہ بھی اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں. تو ماں نے کہا کہ یوں کرو، اڈاپٹ کرنے سے بہتر ہے کہ میں پیدا کر لیتی ہوں تمہارے لیے، تو تم ہی اپنا مجھے نطفہ دے دو. اس سے نطفہ لے کے ڈاکٹر سے بات کر کے وہ نطفے سے پھر اپنا حمل ٹھہرایا اور پھر وہ بچہ پیدا کیا، اور پھر خوش ہو رہے ہیں اور سارے لوگ، اور حیا ختم ہو گئی. جب انسان کے اندر جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے کسی کو ہلاک کرنا ہوتا ہے نا تو اس میں سے میں حیا کو ختم کر دیتا ہوں. جب وہ حیا کو ختم کر دیتا ہوں وہ حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے. اس طرح کی جب حرکتیں کریں گے تو وہ حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے. جب وہ حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے تو وہ لوگ اس کو پھٹکارتے ہیں، پھر وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ بار بار امانت میں خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، پھر ایونچولی اللہ تعالیٰ اس میں سے رحمت بھی اٹھا دیتے ہیں اور ایونچولی اس سے ایمان بھی ختم کر دیتے ہیں اور اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو ویسٹ میں جو مورل سٹینڈرڈز ہیں وہ بہت عجیب سے ہیں. کیوں؟ بیکاز دے آر بیسڈ آن سبجیکٹو مورل سٹینڈرڈز. سبجیکٹو مورل سٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ایک اوپینین پر آپ فیصلے کرتے ہیں. آپ کی ایک ڈرائیو ہے نا، آپ کے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے، آپ کے ذہن میں ایک چیز آ رہی میں نے یہ کرنا ہے، آپ کے ذہن میں چیز آ رہی میں نے یہ کرنا ہے. تو بیسڈ آن دیٹ جو ہوتی ہے آپ کا ایک اوپینین ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سبجیکٹو، جو بار بار بدلتا رہتا ہے. اس کی بیسس پر جب آپ اپنے مورل سٹینڈرڈز کو اٹھاتے ہیں تو پھر ایک عجیب سا معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے. اس طرح کا معاشرہ جس طرح کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرا ایک دوست وہاں کام کرتا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، اٹالین تھا. وہ کہتا ہے ایک وہ جو نہیں ہوتے اولڈ ہاؤسز، وہاں کام کرتا تھا. کہتا ہے ایک بابا جی تھے، وہ فوت ہو گئے. تو میں نے نمبر نکالا کاغذوں میں، تو اس کا ایک بیٹا تھا، اس کو فون کیا. میں نے کہا، اس کو فون کر کے کہتا ہے I've got a bad news for you, your dad's passed away. وہ کہتا ہے I haven't seen him in ages anyway. میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں تھا، مر گیا تو میں کی کراں. فون بند کر دیا اس نے. تو اس کے بعد پھر دوبارہ فون کیا. کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ یار اس کے کچھ پیسے ہیں، کچھ اس کی پراپرٹی ہے، اور یہ وہ کہتا ہے اچھا مجھے بتاؤ کہاں پر آنا ہے. تو یہ ایک ایسا مورل سٹینڈرڈ ہے، ایک ایسا حیوانوں والا معاشرہ ہے ویسٹ، جس پہ ہم لوگ تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے. اپنا اتنا خوبصورت سسٹم ہم چھوڑ کر، جس کو دین اسلام کہتے ہیں، جس کے پراپر کانسٹیچوئنٹس ہیں، جس کو نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، جس کو انبیاء لے کے آئے ہیں،
اس ایک سسٹم کو جو بھی اس سسٹم پر چلے گا وہ خوشحال ہو جائے گا. کیونکہ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. یہ سسٹم ایسا تو ہے نہیں کہ کسی آدمی نے بنایا ہوا ہے. اب وہاں پر ایک ایسا ماحول بن گیا, مائنورٹیز جو ہوتی ہیں جیسے گیز اینڈ لیسبینز, اس طرح کی یہ جو لوگ ہوتے ہیں, یہ مائنورٹیز کا پریشر پڑتا ہے گورنمنٹ میں, اس کا پریشر پڑتا ہے, تو گورنمنٹ کو ان کے جو لاز ہیں ان کو بدلنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 1920 سے لے کے 30 تک 8 سال جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ شراب ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے, 8 سال ٹل انہوں نے زور لگا دیا, اتنا زور لگایا گورنمنٹ نے, اور کہ شراب ہم ان کی بند کر دیں, اور گھٹنے ٹیک دیا آخر کار گورنمنٹ نے, کیونکہ لوگوں نے گھروں میں بنانے شروع کر دی, مرنا شروع ہو گیا. اٹالین مافیا جو اتنا بڑا بنا ہے, جو یہ ڈان اور یہ جو جتنے تھے اٹلی سے آتے تھے, یہ سارا بننا شروع ہو گیا, اور اتنے برے حالات ہو گئے کہ لوگ مطلب گھر میں ہی بنانا شروع ہو گئے زہریلی شراب اور مرنا شروع. آخر کار انہوں نے کہا کہ یار دفع کرو, یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے, شراب کو پھر حلال کرو. انہوں نے پھر شراب کو دوبارہ کر دیا. 8 سال کی محنت. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ شراب حرام ہے. تو قصے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کو پلا رہا ہے, کسی نے منہ میں ڈالا ہوا ہے, کسی نے گلے تک چلا گیا, کسی کے پیٹ میں چلا گیا, بوتلیں توڑ دی, مٹکے توڑ دیے, الٹیاں کر رہے ہیں, گلاس توڑ رہے ہیں, کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ شراب حرام ہے. ٹھیک ہے, ادھر 8 سال یہ لوگ لگے رہے لیکن اس کو وہ نہیں کر سکے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مورل سٹینڈرڈ ہے کہ جس کی بیسس پر جب ایک بچہ جو ہمارے گھروں میں پلتے ہیں, جو ہماری جو اولادیں ہیں, اگر ہم ان کو صحیح تربیت نہیں کریں گے, ان کو اسپریچویلٹی کی طرف نہیں لے کے آئیں گے, ان کو ہم دین کی طرف نہیں لے کے آئیں گے, اور ہر چیز کو ہم ان کی نہیں دیکھیں گے, اور موبائلز اور ٹی وی اور یہ چیزیں ساتھ دیتے رہیں گے, تو یہ بچہ جو ہے اس کے اندر جتنی انفارمیشن جا رہی ہے بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن وہ بچے نے کچھ نہ کچھ بننا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ آپ گندا کلمہ اس کے اندر جا رہا ہے اور وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ بن کے نکل آیا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. مانیٹر کرنا پڑے گا کہ کیا اس کے اندر جا رہا ہے, اور بار بار اس کو بتانا پڑے گا, بار بار اس سے وہ چیز لینی پڑے گی, اور بار بار بتانا پڑے گا اس کو, اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر ڈالنا پڑے گا, تاکہ کوئی چیز تو ہو نا اس کو فلٹر کرنے والی. اتنی انفارمیشن جب جا رہی ہے تو وہ کیا بنے گا. اب پاکستان میں یہ بیماریاں آنا شروع ہوئی ہیں, ویسٹ سے یہ اتنی خطرناک بیماریاں آ رہی ہیں. تو کیونکہ میں تو ان چیزوں میں کو پڑھتا بھی ہوں, ان پہ بیانات بھی کرتا ہوں, اور مجھے پتہ بھی ہے اس معاشرے سے. ایک تو LGBT کا جو آ رہا ہے اتنا بڑا, فریڈم آف سپیچ کا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, فیمنزم کا آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ یہ جینڈر ایکوالٹی پہ آ رہا ہے. جینڈر ایکوالٹی پہ تو اتنا خطرناک معاملہ ہو گیا, جیسے میری مرضی کی جو ایپیسوڈز آپ نے دیکھی, یہ سارا وہی ہے فیمنزم اور جینڈر ایکوالٹی میں. جینڈر ایکوالٹی میں کہ عورت اور مرد برابر ہیں. وجہ کیا ہے عورت مرد برابر کرنے کی؟ کیونکہ انہوں نے آپ کا فیملی سسٹم کو توڑنا ہے. عورت یہ سارے کام نہیں کر سکتی. عورت نے بچے کو بھی پالنا ہے, اس کا جو مین زندگی کا مقصد ہے. اس نے بچے کی تربیت بھی کرنی, اس کو دودھ بھی پلانا, 9 مہینے اپنے پیٹ میں بھی رکھنا, یہ ساری چیزیں کریں. 10 11 سال 12 سال لگیں گے. دوسرا بچہ آ گیا 12 سال اور لگ جائیں گے. 3 بچے ہو گئے تو 30 40 سال تو لگ ہی گئے. اب اس کے ساتھ اس نے جاب بھی کرنی ہے, ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہے, اور باہر جا کے کام بھی کرنا ہے. اس کا بریک ڈاؤن کیسے نہیں ہوگا؟ اب کیا کرے گی؟ اب اس نے اپنی جو میجر, اس کی جو مین, اس کا جو پرپس تھا لائف کا, وہ تھا اولاد کی تربیت کرنا, اولاد کو پیدا کرنا, وہ اس نے چھوڑ دیا. یہ چیزیں ان میں کیسے آئیں؟ یہ چیزیں ان میں ایسی آئیں کہ they have abandoned their super heroes. انہوں نے سب سے پہلے اپنے سپر ہیروز کو ابینڈن کر دیا, چھوڑ دیا. کون تھے ان کے سپر ہیروز؟ نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. ان کو چھوڑ کے انہوں نے کامک ہیروز کو اپنے ہیروز بنا دیا. سپر مین, اسپائڈر مین, انکریڈبل ہلک, آئرن مین, یہ جو ہیں آپ کے سپر ہیروز بن گئے. آپ سپر مین لال انڈر ویئر پہن کے دنیا کو بچا رہا ہے. اب آپ خود سوچیں کیا چیز ہے. ادھر نوح علیہ السلام کو آپ نے چھوڑ دیا, موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے چھوڑ دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا, ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا, اور آپ کو سپر مین کو لے لیا آپ نے سپر ہیرو. جب آپ نے اپنے ہیروز کو ہی چھوڑ دیا تو آپ نے اپنے دین کو ابینڈن کر دیا, اور ایونچولی آپ نے اللہ کو ابینڈن کر لیا. اب آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں رہا. اب آپ کے پاس جب کوئی سسٹم نہیں رہا تو اب کوئی سسٹم بنانا ہے.
تو جتنے بھی یہ شرابی ڈرنک کارڈز اور یہ اس طرح لسٹ اور اس طرح بیمار یہ جو لوگ ہیں پھر یہ بیٹھ کے سسٹم بناتے ہیں. تو بس جب یہ سسٹم بناتے ہیں تو پھر اس طرح کا سسٹم وجود میں آتا ہے. تو اس سسٹم کے لیے ہم لوگ تڑپ رہے ہیں. یہ سسٹم ہے جس کے لیے ہم لوگ تڑپ رہے ہیں ویسٹ سے. اپنی بنیادوں کو ان سسٹمز پہ ہم اٹھانا چاہتے ہیں اپنی دین کو چھوڑ کے. اتنا زبردست سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے, جو اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی اور عزت والی زندگی جس میں ہے, یہ سسٹم کو ہم چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں جناب ویسٹ کی. تو یہ ایک ویسٹ کا مورل سٹینڈرڈ میں نے بتا دیا آپ کو. تو جس نے بھی اس مورل سٹینڈرڈ پر اگر زندگی گزارنی ہے, اپنی بنیادوں کو اٹھانی ہے, اپنے اولاد کی بنیادوں کو اٹھانی ہے, اپنی پرسنالٹیز کو بنانی ہے, تو اپنے ذہن میں گورے کا ٹالرنس لیول بھی لے کے آئیں. ٹالرنس لیول, برداشت بھی تو لے کے آئے نا اس کی. جب اس طرح کی حرکتیں کریں, بیٹا کہ میں نے یہ کرنا ہے, بیوی نے کہا میں نے یہ کرنا ہے, اس وقت تمہارا اسلام باہر آ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اپنا ذہن بناؤ نا تم. آپ اپنا ذہن بنائیں, آپ جانا کس طرف چاہ رہے ہیں. آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتے آپ. یا پھر اپنا ذہن بنائیں, باہر جا کے رہیں اور باہر جا کے اپنے اندر ٹالرنس لیول لے کے آئیں, اور پھر جب اس طرح کی ایونٹس جب آئیں گے تو خاموشی سے سر نیچے کر کے بیٹھ جائیں, چپ کر کے. ٹھیک ہے, چپ کر کے بیٹھ جائیں. یا پھر شروع سے ہی اپنا مورل سٹینڈرڈ, اسلامک مورل سٹینڈرڈ رکھیں, دین اسلام کو, اور ان کی بنیادوں پر اپنے بچے, اپنے اولاد کی تربیت کریں اور ان کو بڑا کریں. اس پر محنت کریں, اس پر محنت کریں. اور محنت کرنے کے بعد بھی اللہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو آپ سزاوار نہیں, آپ قصوروار نہیں ہیں. آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم نے کیا کیا, کیونکہ آپ نے محنت کی, ہم لوگوں نے محنت کی. لیکن خدا نہ خواستہ کچھ پھر ایسے ایونٹس ہو بھی جائیں تو کم سے کم ہمارے اوپر بات نہیں آتی, کیونکہ ہم نے تو محنت کی نا. نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی, دن رات ایک کر دیا. لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی, کپڑے منہ پہ چڑھا لیے, اتنی محنت کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کی اتنی محنت کریں ان کے اوپر کہ ان کے جو پرسنالٹیز جب بن جائیں تو کم از کم اتنے تو ہوں کہ یہ ہم پریزنٹ کر سکیں معاشرے میں کہ دیکھو یہ ہمارا پروڈکٹ ہے جو ہم نے, یہ کل کو بلڈنگ بلاک آف دا سوسائٹی بننے جا رہا ہے, یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. ادھر سے کوئی اور آ کے ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں. اب آپ ایسے پروڈکٹس دے رہے ہیں جو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ کس قسم کے یہ کی پرسنالٹیز ہیں. عجیب و غریب قسم کے اسکولز اینڈ کالجز میں آج کل جو ذہن سازی ہو رہی ہے بچوں کی, اتنی خطرناک ذہن سازی ہو رہی ہے, کیونکہ ویسٹ کا سارا جو آپ کی ایجوکیشن جو ہے, او لیولز, اے لیولز, اسکولنگ میں جتنا بھی ہے, ویسٹ کا وہیں سے آ رہا ہے. تو وہ مطلب کنفیوژن ہو جاتا ہے نا. گھر میں آپ دین سکھا رہے ہیں, وہاں سے وہ کچھ اور لے رہا ہے, یہاں سے آپ کچھ اور سکھا رہے ہیں, وہاں سے وہ کچھ اور لے رہا ہے. ٹکرا رہا ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ ٹکرا رہا ہوتا ہے. تو ہم نے کچھ اس قسم کی مطلب تربیت کرنی ہے کہ اپنی محنت جاری رکھیں, اور ان فتنوں کے دور میں جو ٹرائلز اینڈ ٹربیولیشنز جو باہر سے آ رہی ہیں, ان کو ہم کم از کم جو ہے اس کو ہم دیکھیں, اور دیکھنے کے بعد ان پہ غور و فکر کریں. اور اب یہ کہ ہم ان سب چیزوں کو ہم کس طرح کریں, ان سب چیزوں کو ہم کس طرح ساتھ بھی لے کے چلنا ہے. اب کیا کریں, اسکولز میں بھی ہیں, کالجز میں بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ پھر ان کی تربیت بھی کرنی ہے. تو پھر تاکہ جو پرسنالٹی بنے گی کم از کم کوئی اس میں میانہ روی ہوگی, کچھ اس میں دین کی حلاوت ہوگی, کچھ وارمتھ ہوگا. کل کو جب وہ بڑا ہوگا تو کم از کم اس کو فیلنگز ہوں گی, کچھ اللہ کا خوف اس کے اندر ہوگا, کچھ تقویٰ اس کے اندر پیدا تو ہوگا نا, کہ آپ نے جو تربیت کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو ہوگا. جب وہ گناہ کرنے جا رہا ہو, جا رہی ہوگی, تو اس وقت اس کے دل میں یہ بات کھٹکے گی تو صحیح کہ یار یہ جو ہمیں بتایا گیا یہ صحیح نہیں ہے. کل کو وہ تبلیغ دینے کے قابل بھی ہو جائیں گے. تو یہ اب چیزیں کیسے آئیں گی؟ یہ چیزیں صحبت سے آتی ہیں. میری زندگی میں تو صاف سی بات صحبت سے آئی ہے, اور سب سے فاسٹسٹ طریقہ بھی یہی ہے صحبت کا. حضرت جی کی صحبت سے مطلب 8-10 سال الحمدللہ حضرت جی کے ساتھ ہو گئے, تو میری زندگی تو بالکل چینج ہو گئی. میں تو پہلے کچھ اور تھا, اب کچھ اور بن گیا. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے صحبت جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان کے اندر جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی نا, وہ نظر آنا شروع ہوتی. اکثر لوگوں کو تو گناہ کا پتہ ہی نہیں کہ گناہ ہوتا کیا ہے. مطلب بہت سارے لوگ ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, بہت خوش ہیں, کہتے ہیں یہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, سود بھی کھا رہے ہوتے ہیں, بد نظری بھی کر رہے ہوتے ہیں, بے پردگی بھی ہو رہی تھی, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ابھی ایک گناہ تو کو چھوڑنا ایک الگ بات, گناہ کا دکھنا ایک الگ چیز ہے.
اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو قوت دیتے ہیں کہ آپ نے اس گناہ کو نظر آ جائے آپ کو، اور جب اندر جاتا ہے گناہ نظر آتا ہے تو آپ کو فکر ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا ٹینشن، اس کو چھوڑنا ہے میں نے، یہ تو گناہ ہے، یہ تو گناہ ہے۔ 20-30 سال میں ٹی وی دیکھتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہوتا ہے، یہ عام سی چیز بن گئی تھی نا یہ، لیکن جب مجھے نظر آنا شروع ہو گیا یار کہ یہ تو گناہ ہے، وہ میرے اندر جانا شروع ہو گیا، میرے اندر سے فکر پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ یار اس کو تو گھر سے نکالنا ہے، اس کو نکالنا ہے گھر سے، نکالنا ہے گھر سے۔ ایک پھر اس کو گھر سے نکالا۔ ابھی اس سٹیج پہ ہے کہ ہمیں گناہ نظر ہی نہیں آ رہے، تو نکالنا اس کو کیا ہے؟ تو اتنی زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اتنی زیادہ صحت سازی کی ضرورت ہے، اور اتنی زیادہ صحبت کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ تو اس صحبت کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ وقت کے ساتھ انسان کو یہ چیزیں پھر نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان جو ہے ان سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو گناہوں سے بچنا ہے نا، یہ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جو نمازیں پڑھنا، مسجدوں میں جانا، یہ عبادت گزار بندہ ہے، دیندار نہیں ہے۔ عبادت گزار کچھ اور چیز ہے، دیندار کچھ اور چیز ہے، اور گناہوں سے بچنا کچھ اور چیز ہے۔ گناہوں سے جو بچنا ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خوف یا بچنا۔ اصل کیا ہے؟ بچنا۔ سبب کیا ہے؟ خوف۔ خوف ہوگا تو آپ بچیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ خوف میں کمال کی ضرورت نہیں ہے، بچنے میں کمال کی ضرورت ہے۔ خوف میں کمال اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ یا اللہ مجھے اتنا خوف دے دیجئے کہ میں گناہوں سے دور ہو جاؤں۔ کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے کامل خوف دے دیجئے۔ کامل خوف مل گیا تو آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ تو بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی چیز کمال پر پہنچتی ہے وہی مقصود ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بچنا جو ہے، بچنا مقصود ہے، کیونکہ وہ کمال درجے کا چاہیے، کیونکہ ہم نے ہر گناہ سے بچنا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ بھی درجے ہیں نا گناہ سے بچنے کے۔ تقویٰ کے بھی درجے ہیں۔ سب سے چھوٹا درجہ کیا ہے کہ صرف آپ شرک سے بچ رہے ہیں، یہ بھی سب سے لوور درجہ ہے۔ اس کے بعد درجہ کیا ہے کہ آپ کبیرہ گناہوں سے بچ رہے ہیں، شراب اور زنا چیزیں، یہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے اوپر والا درجہ کیا ہے کہ آپ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ تو اس لیول تک پہنچنا یہ کمال ہے۔ تو یہ مطلوب بھی یہی ہے۔ مطلوب کیا ہوتا ہے؟ کمال ہوتا ہے۔ کمال کیا ہے؟ بچنا۔ کیونکہ خوف جو ہے وہ پورا مطلوب نہیں ہے، کامل مطلوب نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ تقویٰ کی ڈیفینیشن میں اصل چیز بچنا ہے۔ تو یہ بچنا کب آپ کو نصیب ہوگا بھائی؟ یہ بچنا تب نصیب ہوگا جب آپ بزرگوں کی صحبت میں آئیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو پھر چیز آپ کو نظر آنی شروع ہوگی، اور پھر آپ کو ٹینشن ہوگی، اس میں بچنا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں نے آپ کو 2 مورل سٹینڈرڈز جو ہیں آپ کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، تاکہ یہی مورل سٹینڈرڈز جا کے لوگوں کو بھی بتائیں اور پتہ چلے ان کو کہ یار یہ 2 مورل سٹینڈرڈز ہیں۔ آپ کو ویسٹ بہت پسند ہے تو اپنے اندر ٹالرنس لیول بھی لے کے آ جائیں پھر، اور پھر اس کو برداشت کریں، اور پھر گورے بن جائیں۔ اگر نہیں کر سکتے آپ تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ اسلامک مورل سٹینڈرڈز پہ رہیں، اور اسی پر جو ہے نا، اسی پر ہی اپنی زندگی گزاریں، تاکہ آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا ذکر کر لیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد لا اله سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا یا اللہ کریم آج جو باتیں کی یا اللہ ہم نے یا اللہ اس پر جو فتنے اور جو فساد اور ٹرائلز اور ٹریبولیشنز جو ویسٹ سے آ رہی ہیں جو گناہ اور جو غلط کام جو ویسٹ سے آ رہے ہیں یا اللہ ہمیں ان سے بچا لیجیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے یا اللہ اس قسم کی بے حیائی اور اس قسم کی عریانی فحاشی اور گندے ذہن کے جو
جو فتنے باہر سے آ رہے ہیں یا اللہ ہمیں ان سے بچا لیجئے، یا اللہ ہمیں خالص دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی اتباع اور ان کی اطاعت نصیب فرما دیجئے، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مسلمان وفات پا گئے ہیں، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ اللہ یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہیں، یا پھر ڈینگی کی بیماریاں ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اور ہمیں یا اللہ ان بیماریوں سے، ان وباؤں سے، یا اللہ ان وائرسز سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دیں۔ یا اللہ یہ بھی آپ کی مخلوق ہے، یہ جو وائرس ہے یا اللہ اس کو بھی یہاں سے دفعہ دور کر دیجئے، اللہ دور کر دیجئے اس کو، تاکہ یا اللہ ہماری زندگیاں نارمل ہو جائیں۔ اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس ملک پاکستان میں سے عریانی، فحاشی اور جتنے بھی یہ غلط قسم کے کام ہو رہے ہیں یا اللہ اس کو یا اللہ یہاں سے دور فرما دیجئے، اور یہاں پر شریعت نافذ فرما دیجئے۔ یا اللہ قرآن و سنت کا جو سسٹم ہے، جو دین اسلام کا سسٹم ہے، جو طریقہ ہے یا اللہ وہ ہمیں اس میں نافذ فرما دیجیے، وہ ہمیں عطا فرما دیجئے یا اللہ، تاکہ ہماری زندگیاں اسلام کے مطابق، ہم نے جو پاکستان جو ہم نے حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے اوپر، یا اللہ اس کی تکمیل ہو جائے، تاکہ ہم لوگ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ یا اللہ جو کمی کوتاہیاں ہوئیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ موت آئے تو مدینہ میں آئے یا اللہ، اور آپ راضی ہوں اس وقت، اور دفن ہو تو جنت البقیع میں دفن ہو، قبر کے عذاب سے بچا دیجیے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔